محترم سامعین السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد سجاد اور آج ایک بار پھر آپ کے اس یوٹیوب چینل پہ ایک نئی کتاب اور ایک نئے مصنف کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ محترم سامعین، آج کی یہ خوبصورت کتاب کلاسیکی ادب کی ایک داستان طوطا کہانی ہے اور اس کتاب کے مصنف حیدر بخش حیدری ہیں۔ یہ کتاب اردو کے داستانوی ادب میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، یعنی کلاسیکی ادب میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں داستانیں ہی نظر آتی ہیں، خصوصی طور پہ ابتدائی ادب میں۔ تو اس دور کی ایک خوبصورت داستان یہ ہے جو حیدر بخش حیدری کی ہے اور طوطا کہانی ہے۔ اب یہاں پہ تے سے طوطا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندی لفظ ہے اور ہندی کے اندر توا نہیں ہوتا، یعنی توئیں نہیں ہوتا، اس لیے تے سے طوطا لکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں پرانے دور میں ایک شخص تھا احمد سلطان۔ یہ بہت امیر شخص تھا، اس کے پاس اپنی فوج تھی، گھوڑے تھے، مال و زر تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا اور اس کو ایک بیٹے سے نوازا۔ بیٹے کا نام اس نے میمون رکھا۔ بہت خوبصورت بیٹا تھا۔ 7 سال کا ہوا تو اس کو ساری زمانے کے حوالے سے جتنے بھی علوم و فنون تھے ان میں اس کو طاق کیا، یعنی وہ علوم پڑھائے۔ پھر اس کی ایک اچھی جگہ شادی کی۔ اس لڑکی کا نام خجستہ تھا۔ یہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن یہ میمون نامی لڑکا بازار جاتا ہے تو وہاں اسے ایک شخص ملتا ہے جو طوطا بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہ اسے طوطے کی قیمت پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس طوطے کی قیمت 1000 روپے ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ مٹھی بھر بالوں سمیت ہے تو اس کو تو ایک نوالا بلی بنائے گی، 1000 کون دے گا؟ لیکن طوطا بول اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم مجھے خرید لو گے تو بہت فائدے میں رہو گے اور تمہیں میں بہت کام کی بات بھی بتاؤں گا۔ یہ شخص اسے خرید لیتا ہے۔ طوطا اسے کہتا ہے کہ 3 دن تک آپ کے شہر میں کچھ تاجر آنے والے ہیں جو سنبل کی تجارت کریں گے، تو تم ایسا کرو، تم پورے شہر سے سنبل اکٹھا کر لو۔ یہ شخص ایسا ہی کرتا ہے، سارے سوداگروں سے اور تاجروں سے سنبل اکٹھی کر لیتا ہے۔ 3 دن بعد کابل سے ایک قافلہ آتا ہے، وہ قافلہ سنبل ڈھونڈتا ہے، کہیں نہیں ملتی۔ اس شخص کے پاس جاتا ہے اور یہ مہنگے داموں سنبل بیچ دیتا ہے۔ اس طرح یہ شخص طوطے کا ہو جاتا ہے، فین ہو جاتا ہے، یعنی طوطے کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ ایک دن ایک طوطی بھی لے آتا ہے تاکہ یہ ہم جنس دونوں جو ہیں وہ خوش رہیں۔ کچھ دنوں بعد اس شخص کو شہر سے باہر جانا پڑتا ہے تو یہ اپنی بیوی خجستہ سے کہتا ہے کہ اب میں شہر جا رہا ہوں تو تمہیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تم نے اس طوطے اور طوطی سے مشورہ ضرور لینا ہے، کیونکہ میں بھی ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اب اس شخص کے جانے کے بہت دن بعد خجستہ جو ہے یہ چھت پہ جاتی ہے تو گلی سے ایک شہزادہ نما شخص گزرتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے تو دونوں ایک دوسرے پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب وہ شہزادہ جو ہے وہ ایک عورت کے ذریعے اس کو پیغام بھیجتا ہے کہ مجھے ملنے آؤ تو میں تمہیں جو ہے وہ انگوٹھی بھی دوں گا۔ اب یہ والی بات ہوتی ہے تو یہ مان جاتی ہے، لیکن یہ پہلے طوطی سے مشورہ کرتی ہے۔ طوطی اس کو برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے تو اپنی شوہر کی ناک کٹوائے گی اور تم اپنی سہیلیوں میں بدنام ہو جائے گی۔ خجستہ کو غصہ آتا ہے، یہ طوطی کو پنجرے سے نکال اس کی گردن مروڑ کے اسے پھینک دیتی ہے۔ اب یہ طوطے کے پاس جاتی ہے اور طوطے سے پوچھتی ہے کہ بتا مجھے اس شخص کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں۔ طوطے نے طوطی کا انجام دیکھ لیا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی تمہیں ضرور جانا چاہیے، اپنے عاشق سے ضرور ملنا چاہیے، لیکن پہلے میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں، تم وہ قصہ سناؤ۔ تو یہاں پہ وہ اسے سوداگر اور اس کی بیوی کا قصہ سناتا ہے۔ یہ قصہ چلتا رہتا ہے، یعنی رات کو یہ قصہ سناتا ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے۔ تو اب وہ خجستہ سے کہتا ہے کہ اب جا تو اپنے عاشق سے مل لے، لیکن اب صبح ہو گئی ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتی ہے میں اگلی رات جاؤں گی۔ اگلی رات آتی ہے تو طوطے سے اجازت مانگتی ہے، طوطا پھر اسے ایک کہانی سناتا ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے، پھر کہتا جاؤ۔ اس طرح ہوتے ہوتے 35 راتیں گزرتی ہیں اور طوطا اس کو 35 کہانیاں سناتا ہے۔ اور وہ کہانیاں جو ہیں بڑی دلچسپ ہیں۔ ان میں پہلی جو کہانی ہے وہ سوداگر اور اس کی بیوی کا قصہ ہے کہ سوداگر کی بیوی اس سے کیسے بے وفائی کرتی ہے۔ دوسری بادشاہ کے ساتھ اس کے ایک غلام کی کہانی ہے کہ جو اپنے بادشاہ کا بہت وفادار ہوتا ہے۔ تیسری کہانی ایک بڑھئی اور سنار کی ہے
جن کے اندر مال و دولت کی وجہ سے پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ چوتھی کہانی ایک امیر زادے کی ہے جو ایک سپاہی کی بیوی پہ عاشق ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں اسے خجالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پانچویں ایک نجار اور سنار کی ہے اور ساتھ بڑھئی کی ہے۔ یہ تینوں کی کہانی ہے کہ جو ایک کاٹھ کی پتلی کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ چھٹی کہانی راجا کی بیٹی اور فقیر کی ہے جو راجا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن بادشاہ بہت ساری شرائط رکھ دیتا ہے۔ ساتویں ایک چڑی مار اور طوطی کے بچوں کی ہے کہ طوطی کس طرح اپنے بچوں کو چڑی مار سے بچاتے ہے۔ اس کے بعد آٹھویں سوداگر کی بیوی کے مکر و فریب کی کہانی ہے کہ سوداگر کے جانے کے بعد وہ کس طرح مکر و فریب کر کے تو اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتی ہے۔ نویں کہانی ایک گنوار کی ہے جو گنوار کی بیوی کی ہے جو غیر مرد سے دوستی کرتی ہے اور اپنے شوہر کی عزت کا جنازہ نکالتی ہے۔ اس کے بعد تاجر کی بیٹی اور گیدڑ کی کہانی ہے۔ تاجر کی بیٹی جو ہے وہ اپنا سب کچھ گنوا دیتی ہے، لیکن گیدڑ کے مشورے سے وہ اپنا زیور اور یہ وہ سب کچھ لے لیتی ہے۔ پھر ایک لالچی برہمن ہے جو شیر کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے۔ 12ویں ایک بلی اور چوہوں کی کہانی ہے کہ چوہے کس طرح بلی کو تگنی کا ناچ نچاتے ہیں۔ پھر مینڈکوں کے سردار اور سام کی کہانی ہے۔ اس کے بعد 14واں شیر کی جگہ سیاہ خرگوش کس طرح چالاکی سے لے لیتا ہے، یہ ایک قصہ ہے جو 14ویں رات سنایا جاتا ہے۔ 15ویں رات زریر جولاہے کی کہانی ہے کہ نصیب اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح مختلف 35 کہانیاں جو ہیں وہ سنائی جاتی ہیں، اور ہر کہانی سنانے کا مقصد طوطے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ خجستہ کو صبح تک روک لے، صبح دن چڑھ جائے گا تو یہ اس کی عزت بچ جائے گی۔ اب جب 35ویں کہانی سناتا ہے طوطا، اور وہ کہانی ہوتی ہے جی بادشاہ کی اور شہزادی کی، جب یہ کہانی سناتا ہے دن چڑھ جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، وہ اپنے عاشق سے ملنے نہیں جا پاتی 35ویں دن بھی۔ اسی دوران خجستہ کا جو شوہر میمون ہے وہ گھر آ جاتا ہے، طوطے سے حال احوال پوچھتا ہے۔ طوطا اس کو کہتا ہے کہ تمہاری بیوی نے ایک آشنا رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے۔ اب وہ شوہر غصے میں آتا ہے، وہ تلوار نکالتا ہے اور بیوی کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اس طرح سے یہ 35 کہانیاں طوطا اس لیے بتاتا ہے کہ اس عورت خجستہ کی عزت محفوظ رہے، اور وہ 35 راتوں میں اس کو 35 مختلف کہانیاں 35 مختلف عورتوں کی بتاتا ہے، ایسی عورتوں کی کہ جنہوں نے مردوں کے جھانسے میں آ کے تو اپنی عزت گنوانے کی کوشش کی تھی، اپنی عزت گنوا دی تھی۔ اس کو دیکھا جائے تو اس کا انداز بالکل الف لیلا کی طرح ہے جو عربی ادب سے ماخوذ ہے۔ اس میں شہرزاد جو ہے بادشاہ کو ہر روز رات کو کہانی سناتی ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں ہر کہانی کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ کہانی سے کہانی پھوٹتی ہے، لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ہر روز ایک نئی کہانی ہوتی ہے۔ تو ڈیئر سامعین، یہ تھی آج کی کہانی، یہ تھی آج کی کتاب، اور یہ کلاسیکی ادب کی ایک داستان ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ اس کی زبان بہت اچھی ہے، اس دور کے الفاظ محاورات کا خصوصی طور پہ استعمال ہوا ہے۔ آپ اس کو پڑھیے، دوستوں کو دکھائیے، اپنی لائبریری کی زینت بنائیے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔